نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 37، 38 اور 39 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی میں سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا اور اس بات پر انہیں دلیل بنایا کہ قیامت یقیناً قائم ہوگی اور دنیا میں جو تم زندگی گزارو گے اسی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل کو قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تم نے زندگی نیک اعمال پر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر تم نے زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے مستحق بنو گے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی کچھ اسی طرح کا مضمون اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، دنیا میں لگا رہا اور آخرت کی زندگی کو اس نے نہ سنوارا، فإن الجحیم ہی المأوى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے بری خواہشات سے روکے رکھا، فإن الجنت ہی المأوى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو دنیا کی زندگی اس خوف میں رہتے ہوئے گزارتا ہے کہ کل کو میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر قبر میں حساب و کتاب، پھر قبر کی زندگی کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر اس اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر میں دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دوں گا۔ اس رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا کہ دنیا کی زندگی میں اسی کا دیا ہوا کھاتا رہا، اسی کا دیا ہوا پیتا رہا، اسی کی نعمتیں دی ہوئی میں استعمال کرتا رہا۔ اگر اس رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے کسی ایک نعمت کے بارے میں سوال کر دیا اور دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ پوچھ لیا کہ میرا بندہ میں نے تو تجھے ہر چیز دی تھی، جی یا اللہ دی تھی، اب تو بتا کہ تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ اب اگر یہی خوف دل میں ہو کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اگر اس خوف کے ساتھ جو زندگی گزارے گا، گناہ کرنا تو دور کی بات، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جتنے بھی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کرنا تو دور کی بات، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ایسی زندگی جو گزار کے آئے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ پکا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ، کہ یہ کافر لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جب آپ علیہ السلام جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے تو یہ مشرک، یہ کافر مذاق اڑاتے، کب آئے گی یہ قیامت، کب ہوں گے جنت اور جہنم کے فیصلے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا، آپ کو قیامت کا ذکر کے بارے میں کیا ہے، آپ کیوں قیامت کا ذکر کرتے ہیں؟ الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا کوئی دن تو مقرر نہیں، اگر ہے تو وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ انما انت منذر من یخشاہا، میرا پیغمبر آپ اس شخص کو ڈراتے رہیں کہ جس کے دل میں طلب ہو،
انما انت منذر من یخشاها، یقیناً آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا اس شخص کو کہ جو اللہ سے ڈرتا بھی ہو، جس کے دل میں طلب ہو دین کی۔ ایک آدمی ہے جس کے دل میں طلب ہی نہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں، تو میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پھر یہ قرآن بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، نبی کا فرمان بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہاں تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہو، اللہ کے کلام کی عظمت ہو، نبی کی محبت دل میں ہو، ایمان ہو، تو پھر آدمی کو راستہ بھی مل جاتا ہے، ہدایت اور رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ کأنہم یوم یرونہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ لوگ جب اس دن کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ یہ تو دنیا میں نہیں ٹھہرے، انہوں نے زندگی نہیں گزاری مگر ایک صبح اور ایک شام۔ کیا مطلب؟ کہ کل کو قیامت کے دن یہ دنیا کی زندگی ہمیں ایسی معلوم ہوگی کہ ہم دنیا کی زندگی میں یا تو ایک صبح ٹھہرے تھے یا ایک شام ٹھہرے تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری کتنی عمر ہو چکی ہے، اب پیچھے والا عرصہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دن گزرا ہو، ایک صبح ہو یا شام، کچھ یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا، کیسے گزری، گزر گئی پتہ نہیں چلا، پتہ کہ زندگی کتنی گزری ہے، لیکن احساس تک نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لمحہ زندگی کا گزرا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے قرآن میں بتا دیا، کل کو قیامت کے دن بھی ہماری یہی سوچ ہوگی کہ دنیا کی زندگی تو ہم نے گزاری ہی نہیں تھی، ایک شام یا ایک صبح ہم نے گزاری ہے۔ حالانکہ کوئی 60 سال گزار کے جاتا ہے، کوئی 30 سال گزار کے جاتا ہے، کوئی 50، کوئی 70، کوئی 80۔ کامیاب وہی انسان ہے کہ جو دنیا کی زندگی سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔